السلام علیکم. جوائنٹ سیشن کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس سنی. وہ میڈیا عوام سے مخاطب تھے اور ان کے ساتھ کچھ معاشی ایکسپرٹس بھی موجود تھے جن میں سلمان شاہ صاحب اور شوکت ترین صاحب, جن کے پاکستانی سیاست میں منسٹری چلانے کا تجربہ بھی ہے. وہ پاکستان کو لاحق خطرات کے حوالے سے بریف کر رہے تھے عمران خان صاحب کو, اور مختلف سوال بھی اٹھا رہے تھے, خطرات کی نشاندہی بھی کر رہے تھے. بٹ عمران خان صاحب کی اسپیچ کا کرکس یہ تھا کہ میں آج قوم سے نہیں بلکہ اداروں سے مخاطب ہوں. اس حکومت کو اگر ختم نہ کیا تو آپ اس تباہی اور بربادی کے برابر ذمہ دار ہوں گے. یعنی انہوں نے اداروں سے یہ ڈائریکٹ مطالبہ کر لیا. اس سے پہلے وہ جنرل ناصر منیر صاحب کے حوالے سے بھی اپنی خواہشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ امر بالمعروف پہ چلیں گے اور ان کو وقت دیا جانا چاہیے. یہ کل پرسوں کی ہی بات ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب بھی اپنے ساتھ وزراء کو بٹھا کر عوام سے مخاطب ہوئے اور مختلف معاملات جو تھے وہ محور رہے ان کی گفتگو کا. اس میں اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, اس پر اپنی مہم چلائی جا رہی ہے اس نعرے کے تحت, اور انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ملک بالکل ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہا. شہباز شریف صاحب اس حوالے سے آج کیا کہتے ہوئے پائے گئے وہ سنتے ہیں. کس طرح ہم نے ایڑیاں رگڑی. سچی بات بتاتا ہوں, آئی ایم ایف کے آگے, کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا کہ آپ یو ڈونٹ آنر یور کمٹمنٹس, تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے اور کہاں کہاں کیا کیا انہوں نے گارنٹیز لیں. تب جا کر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ دوبارہ پھر اس کو ہم نے ریوائیو کیا, اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایک سیریس ڈیفالٹ کی صورتحال سے بچا لیا. الیکشن کمیشن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا وہ سنیں گے. عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. اپنا انہوں نے ایک بددیانت دار الیکشن کمیشنر بٹھایا ہوا ہے. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشنز میں ہار گئے تو ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ اتنی محنت سے جو انہوں نے 7 مہینے میں اپنے کیسز ختم کیے ہیں یہ پھر نہ ریوائیو ہو جائے. الیکشن کمیشن مجھے نااہل کرتا ہے اپنا, اور پاکستان میں ذلت کمائے گا. چلے مجھے نااہل کر دیا, کیا ہوگا؟ پہلے تو الیکشن کمیشن نااہل کر ہی نہیں سکتی, اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. اگر وہ کر بھی دیتی ہے, اگر میں نہ بھی پی ٹی آئی کا ہیڈ ہوا تو کیا وہ کسی اور کو ووٹ دے دے گی؟ الیکشن کمشنر کو بددیانت کہنے پہ اب الیکشن کمیشن کی جانب سے اس معاملے کا ایک اور نوٹس لے لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کلمات استعمال کیا ہے اس کا کیا علاج کیا جائے, کس دفعہ کے تحت ان کے خلاف مزید مقدمات قائم کیے جائیں. بہرحال بہت سے مقدمات چل رہے ہیں لیکن کسی بھی نتیجے پر کوئی پہنچ نہیں رہا. سارے سیاسی معاملات جو اب چل رہے ہیں یا جو بھی جس کی ریٹرک ہے وہ سبھی عام انتخابات کی پچ پہ ہو رہا ہے. عام انتخابات جلد ہوں گے یا بدیر ہوں گے, جتنی سیاسی حکمت عملی جس کی بھی ہے اور اس کے جتنے بھی پتے ہیں وہ اب عام انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے چھانٹے جا رہے ہیں, کھیلے جا رہے ہیں. آج آپ نے یہ بڑی پریس کانفرنس بھی شہباز شریف صاحب کی دیکھی, وزیر اعظم پاکستان کی اور سابق وزیر اعظم پاکستان کی بھی. جو 5 افراد جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی اس میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی آپ نے سن ہی لیا, اور انہوں نے بتایا کہ کہاں کہاں خطرات ہیں اور کیسے یہ حکومت ان کا تدارک کر رہی ہے. یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جو کہ صدر عارف علوی کے توسط سے عمران خان صاحب سے مذاکرات کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی بہاف پر. اس ساری سچویشن میں اب آگے جانے کا رستہ کہاں سے نکلے گا جب عمران خان صاحب نے اداروں کو ڈائریکٹ مخاطب کر لیا ہے؟ تو اس پر تجزیاتی رائے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, سید عمران شفقت صاحب, جبکہ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں رانا مبشر صاحب اور اطہر کاظمی. اطہر, سب سے پہلے تو آپ کو سالگرہ مبارک. آج عمران خان صاحب نے اداروں سے براہ راست مطالبہ کر لیا ہے. کیا عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ غیر آئینی نہیں ہے؟ دیکھیں, تھینک یو عائشہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے اور پورے یہاں پہ جو بھی نظام چلا رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کس کا کیا کردار ہے. اداروں کی اگر ہم بات کریں, الیکشن کمیشن کی بات کریں, آج الیکشن کمیشن نے 5 مقدمات ڈی لسٹ کیے. خان صاحب کے خلاف 5 مقدمات کی کل ہیئرنگ ہونی تھی, لیکن اتنے بینچ ہی اویلیبل نہیں ہیں, اتنے بندے ہی اویلیبل نہیں ہیں جو یہ مقدمات سن سکیں. ان کو ڈی لسٹ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اب 20 تاریخ کو ہم سماعت کریں گے. اتنے تو ہمارے پاس بینچ ہی اویلیبل نہیں ہے جو خان صاحب کے خلاف اتنے زیادہ مقدمات سن سکے. اور اسی دوران آج الیکشن کمیشن نے دوبارہ ایک نوٹس لے لیا کہ کل جو خان صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے اوپر بھی ہم نوٹس لے رہے ہیں, اور اس سلسلے میں بھی انہوں نے تحقیقات کا ایک طرح سے پیمرا کو کہا کہ ریکارڈ وغیرہ دیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو اداروں کا کردار ہے, جو کچھ ادارے کرتے آئے ہیں گزشتہ 7-8 مہینوں کے دوران, تو اس میں تو ہر کسی نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اداروں کو یہ بتا رہا ہوں
کہ جناب آپ اس کو دیکھیں ملک کو کیا ہو رہا ہے, ملک کے اندر کیا صورتحال ہے. یہ بنیادی طور پہ ایگزیکٹلی وہی بیانیہ ہے جو اب سے کچھ مہینے پہلے تک پی ڈی ایم کا تھا, جو یہ کہتی تھی کہ ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے, اگر کسی نے کردار ادا کرنا ہے تو وہ ادارے کردار ادا کریں گے. اب خان صاحب بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے جتنے بھی مسائل ہیں دیکھیں وہ سیاستدانوں نے حل کرنے ہیں, اور اس کا سیاسی حل ہے. جب آپ سیاست سے بحث کو موڑیں گے, جب آپ سیاست سے مسائل کو حل نہیں کریں گے, جب آپ الیکشنز میں نہیں جائیں گے, جب آپ سپریم کورٹ میں جا کے کہیں گے کہ جناب ہم تو الیکشنز کروا ہی نہیں سکتے, الیکشنز تو ہو ہی نہیں سکتے, تو پھر یہی ہوگا کہ بحث اداروں کی طرف جائے گی. انفارچونیٹ ہے, لیکن ریالٹی یہی ہے کہ جس طرح چیزیں چل رہی ہیں بحث تو اسی طرح چلتی رہے گی. اس میں اداروں کے کردار کے اوپر بھی لوگ سوال بھی اٹھائیں گے, ان سے کوسچن بھی کریں گے کہ اب تک کوئی ان سے کوئی مطالبہ بھی کرے, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. اگر کسی نے حل نکالنا ہے تو وہ ان سیاستدانوں نے نکالنا ہے, یہ مل بیٹھ کے نکال لیں تاکہ اداروں کو بحث سے باہر کیا جائے. تو عمران شفیع صاحب, آپ کے خیال میں جو مذاکرات چل رہے تھے, اس طرح کا مطالبہ ان کی ناکامی کا اعلامیہ ہے؟ ظاہر ہے جو خبر یہ آئی تھی کہ جب عاصم منیر صاحب ملنے گئے ہیں صدر مملکت کو, تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ ٹھیک کریں آپ, اور پھر ادھر سے بھی کچھ مطالبات تھے کہ یہ 1-2 کام کر دیں, ہم ٹھیک ہیں آپ کے ساتھ. اور کل عمران خان صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس میں بات کی, انہوں نے بڑی عنایت کی ہے چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر. میں ٹائم دے رہا نا تھوڑا جا, ٹھیک ہو جاؤ. مطلب ٹھیک کیا ہونا ہے, مطلب میرے ساتھ جو معاملات تھے نا آپ کے, جس طرح مجھے آپ نے وہ نوازا, بنایا, چلایا, بقول پرویز الہی صاحب کے نیپیاں تبدیل کی بار بار, اس کا اور کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے. اور یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ بات جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی نے کی تھی, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی تھی کہ جی, اور پھر ظہیر الاسلام صاحب کر چکے ہوئے ہیں, اور پاشا صاحب کی بھی ایک ڈی بریفنگ ہو چکی ہوئی ہے اس سارے پروجیکٹ عمران خان کے اوپر. تو اب بڑی اچھی بات ہے کہ اداروں کو جو ابھی بات کی کہ جی کہ 7-8 مہینے سے عطر کاظمی صاحب نے کہ ادارے جس طرح سے چل رہے ہیں, سر یہ میرا خیال ہے کہ کافی پہلے سے بھی معاملات اسی طرح کے تھے. 7-8 مہینے سے تو ادارے شاید پہلی دفعہ اس طرح کھل کھلا کے انہوں نے مطلب رسید دی ہے کہ ہم سیاست میں ملوث تھے, اب ہم سیاست میں ملوث نہیں ہیں. اب عمران خان صاحب کا سمپل تقاضا ہے کہ آپ سیاست میں ملوث ہوں اور مجھے اسی طرح اڈاپٹ کریں. لڑائی صرف اتنی ہے. رسید مشکوک بھی تو ہے نا مونس الہی صاحب کے بیان کے بعد کہ ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ ادھر چلے جائیں, وہ رسید مشکوک ہو چکی ہے. نہیں رسید مشکوک, چلیں آپ یوں کہہ لیں, لیکن وہ تو پھر اب دوسری بات ہے نا کہ وہ تیسری پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اچھا, آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ آپ انہیں سکون کا سانس لینے دیں, باجوہ صاحب جا چکے ہیں تو انہیں معاف کریں, وہ آپ کے محسن ہیں اور آپ محسن کش ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب جس طرف وہ پارٹیاں جس طرف ہو جائیں نا تو پھر وہ اس طرف کے گیت گائے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں سیاستدانوں کے مسائل ہیں, سیاستدانوں کو ان مسائل سے نکلنا چاہیے. عمران خان صاحب کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے, خود وہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. پاپولر لیڈر جو ہے وہ تو عوام کے بلبوتے کے اوپر چلتا ہے, وہ اداروں سے ترلے واسطے ڈالتا ہے, اللہ کا واسطہ کچھ کر لو, لیکن وہ دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں اگر کہ ایکسکیوز آپ جا کے سپریم کورٹ میں کریں گے, آپ الیکشن نہیں کرا سکتے, تو پھر اداروں کے پاس ہی جانا, آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں, پھر اداروں سے نہیں ہوگی اپیل. الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے؟ الیکشن کی مذاکرات نہیں, الیکشن کمیشن, چیف آف آرمی اسٹاف نے دینی ہے. انہوں نے مل کے آپس میں بیٹھ کے تو جائیں بات کریں ان سے, سیاستدانوں کے ساتھ جا کے بات کریں گے نا آپ. اور مطالبات جو ہوتے ہیں نا, مطالبات وہ جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ شرائط کے اوپر نہیں ہوتے. یہ بڑی اچھی بات کی تھی قمر زمان کائرہ صاحب نے کہ شرائط کے اوپر نہیں مطالبات ہوتے, مذاکرات وہ مطالبات کے اوپر ہوتے ہیں. تو جب آپ پہلے شرط لگا کے بیٹھ جائیں گے جی گل تے ہتھوں سٹارٹ ہوئے گی, تو پھر سر وہ پھر وہی کہیں گے کہ ہم آپ سے جائیں نہیں کرتے مذاکرات, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, آپ اداروں کے پاس جا کے خاک چھان رہے ہوتے ہیں کہ جی ساڑی سن لو. تو سیاستدانوں کو میرا خیال ہے کہ عوام کے اوپر ذرا وہ تکیہ کرنا چاہیے, ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, اور یہ اداروں کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب سے رانا صاحب یہ توقع تھی کہ وہ پاکستان میں جو سٹیٹس کو ہے اس کو بدلیں گے, لیکن اس طرح کا مطالبہ میرا خیال ہے اس سے پہلے شاید کسی نے آرمی چیف سے کیا ہوگا کہ آپ امر بالمعروف پہ چلیں گے. بطور ڈی جی آئی ایس آئی ہمارے آرمی چیف امر بالمعروف پہ چلے تھے, اور آج بھی عمران خان صاحب وہ کر رہے ہیں کہ وہ اسی کردار پہ قائم رہیں گے. رانا صاحب, میں جو یہ نام لیتے رہے عمران خان صاحب, جو بھی خطاب دیتے رہے, میں اس پہ بالکل کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. دیر از اے ریزن فار دیٹ, کیونکہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, کیونکہ یہ ان نیسیسری یوز لیس بحث ہے, اس پہ میں نہیں پڑھوں گا.
لیکن دا پوائنٹ از کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس سچویشن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ بلیم گیم سے باہر نکل آئیں. آئی ریکویسٹ آل دا پولیٹیشینس کہ اس سے باہر نکلیں. اس وقت جو سچویشن ہے مارکیٹ کے اندر ڈالر نہیں مل رہا, ایلسیاں نہیں کھل رہی, یہاں پہ سچویشن اکنامک سچویشن ڈفرینٹ ہے. ایک $3,000 لے کے باہر جانے کے لیے یہاں پہ لوگ 5 دن انتظار کر رہے ہیں. 5 دن $3,000 لے کے کسی نے اگر باہر ٹریول کرنا ہے نا تو وہ 5 دن انتظار کر رہے ہیں, اور کسی جگہ سے $500 لیتے ہیں, کسی جگہ سے $800 لیتے ہیں. اس طرح جا کے $3,000 پورے کر کے وہ باہر جا رہے ہیں. تو یہ سچویشن اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے آپ. اکنامک سچویشن آپ کی خراب ہے. آپ جو مرضی کہتے رہے, چاہے حکومت کہتی رہے, چاہے عمران خان صاحب کہتے رہے, دا پوائنٹ از کہ آپ اکنامک سچویشن کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے آپ کے لیے ایک سچویشن بن جائے گی. آپ اس طرح جو ہے نا دن ٹپاؤ والی گل نہ کرو. آپ ہمیں کوئی وے فارورڈ بتائیں. چاہے حکومت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے کوریڈورز آف پاور میں, اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ وے فارورڈ دیں ہمیں. وہ ہمیں وے فارورڈ دے کہ جناب دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر لائک 6 weeks اور لائک 8 weeks اور لائک 8 months. چلے میں لمبا نہیں جاتا, ویکس پہ رہ جاتے ہیں. اب اس ویکس پہ جا کے ہمیں کوئی وے فارورڈ دے دیں پلیز, کیونکہ یہاں پہ جو بیٹھا ہوا کاروباری طبقہ ہے اس کی چیخیں نکل گئی ہیں. عوام کی پہلے نکل گئی تھی, اب آپ نے گیس کا ایک سکیجول دے دیا ہے, اس سے عوام کی اور چیخیں نکلیں گی. اور آپ جو ہے اس پہ جو اکنامک ایمرجنسی آپ سلولی اور گریجولی امپوز کر رہے ہیں عوام پہ. دس از اکنامک ایمرجنسی. آپ جو جس طریقے سے یہاں پہ 2 گھنٹے کے لیے گیس دے رہے ہیں, جس طریقے سے آپ چھوٹے ڈالرز کے لیے جس نے ٹریول کرنا ہے بزنس پرپز کے لیے, جسٹ فار دا بزنس پرپز, کوئی یہاں پہ سیر و تفریح کی بات نہیں کر رہا میں, بزنس پرپز کے لیے جس نے جانا ہے وہاں پہ اس کو $3,000 لینے کے لیے اگر آپ اسحاق ڈار صاحب پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں. انہوں نے تسلی دی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں, کچھ چھپا رہے ہیں قوم سے؟ سر جی میں ڈار صاحب میرے لیے قابل احترام ہے, قابل عزت ہے, ہمارے فائنانس منسٹر ہیں. بٹ میرا پرابلم یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ایک دن مجھے کہتے ہیں ٹی وی پہ آ کے جی 6 مہینے تک میں کوئی چیز ٹھیک نہیں کر سکتا, پھر دوسرے دن آ کے آپ بیٹھ کے کہتے ہیں جناب کہ سب چیزیں ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ہنکی ڈوری. میں کون سی چیز پہ اعتبار کروں؟ مجھے کوئی دیکھے نا, ہم کو 90s کے ایرا میں نہیں رہ رہے, 1990 کی دہائی میں نہیں رہ رہے. ہم لوگ اس وقت جناب 2022 ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہاں پہ آرکائیوز بن گئی ہیں, یہاں پہ طریقہ ڈفرینٹ ہو گیا جرنلزم کا. یہاں پہ جو گفتگو کی جاتی ہے سیاستدانوں کی طرف سے یا ہماری طرف سے, وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے, وہ کہیں اسے ردی کی ٹوکری میں نہیں چلی جاتی. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے کہتے ہیں میں 6 مہینے تک کوئی چیز ٹھیک نہیں کر سکتا, پھر آپ کہتے ہیں جناب کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی فائن, بس سب ٹھیک ہو جائے گا. میں کس چیز پہ چلوں؟ مجھے بتائے نا, میں کتنے جا کے ٹکرا مارا. میں عوام ہوں, میں عوام کو کدھر لے کے جاؤں؟ میں عوام کو کیا سمجھاؤں کہ وہ گل ٹھیک سی یا اے گل ٹھیک ہے؟ تو they have to come up with a solid plan, solid evidence, جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, جو یہاں پہ بزنس کمیونٹی ہے, اس کو ایک ریلیف ملے. they should have a sigh of relief تاکہ وہ کاروبار ایٹ لیسٹ کرنا شروع کرے. ٹھیک ہے, آپ اس کو کاروبار ہی نہیں کرنا دے رہے. وہ تو ہاتھ بن کے بیٹھ گئے, اس کو تو ہاتھ باندھ دیے آپ نے. ٹھیک ہے, کہاں جائے گا؟ عوام کہاں جائے گی؟ ہاتھ باندھ دیے ہیں, کاروبار کدھر جائے گا؟ کی کرو گے؟ ہاں ہاتھ باندھ دیے ہیں جنرل صاحب, لیکن منہ تو بند نہیں کیا نا. آج عمران خان صاحب نے اس بات پہ حیرت کا اظہار کیا کہ بزنس کمیونٹی کیوں آواز نہیں اٹھا رہی اور میڈیا ہاؤسز اب کیوں نہیں بول رہے, جو ہمارے دور حکومت میں ہم پہ تنقید کیا کرتے تھے. آپ کے خیال میں یہ ساری سچویشن جس کا نقشہ عمران خان صاحب بار بار کھینچ رہے ہیں, یہ اداروں کے پیش نظر نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا جی. دیکھیے سب سے زیادہ افیکٹڈ تو عوام کے ساتھ پاکستان کے ادارے ہیں, خاص طور پہ جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, سر رات دن کوستے رہتے ہیں. فوج پاکستان ہے اس کے لیے, کیونکہ آپ کی اکنامک سچویشن جو ہے وہ ہے آپ کے سامنے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کے سامنے ہے. اکنامک سچویشن کی بہتری کی طرف ڈار صاحب پہ آپ کہتے ہیں یقین کر لے کہ ڈار صاحب وہی ہیں جنہوں نے فگر فجنگ پہ پاکستان کو $7 لاکھ کا جرمانہ کرایا ہوا ہے. یہ ڈار صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ ڈار صاحب وہی ہیں جنہوں نے کوئی 54 صفحے کا اپنے بڑے خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں کوئی لکھ کے دیا ہوا تھا. اگر ہمیں پتہ ہو, ڈار صاحب کو انگلینڈ میں جو ان کی بیسک کوالیفیکیشن یہ پریکٹس نہیں کر سکتے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی,
تو ڈار صاحب کے اوپر اعتبار کرنا، بہرحال کر لیں جس کو کرنا ہے. اس میں دیکھیے مسئلہ کیا ہے. آج پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی. کیبنٹ کا مطلب ہماری یہ ہے کہ وہ 10th کیبنٹ تھی، 80 میں سے تقریباً 8 وزیر بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم کے ساتھ، اور وہ سارے کس بات پہ زور دے رہے تھے جی کہ مجھے کلیئر کر دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب مجرم ہے. بھئی پاکستان کو پرسوں پاکستان کے چمن کے بارڈر پر اتنی بڑی جھڑپ ہوئی ہے، پاکستانی شہید ہو گئے ہیں، پاکستانی زخمی ہو گئے ہیں، اتنا بڑا مسئلہ بن گیا. اس کے اوپر تو میرے پرائم منسٹر نے، فارن آفس نے، کسی نے کوئی بات نہیں کی کیا ہوگا، کیسے کریں گے اس کو. یہ جو حالات بگڑ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا بات کریں گے اس کے اوپر. جب آپ کے جو چیف ایگزیکٹو ہے، جو نیشنل سیکورٹی کا باس ہے، اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ بھئی بات اس وقت جو کرنے والی تھی، بتانے والا تھا کہ پاکستان کے عوام کو، آپ کو اندازہ نہیں کیا کہ میسج آ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. یا اس کے ہم اس طرف آ کے لگے ہوئے ہیں اس میں. جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، دیکھیے جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اس سے آپ کے اکنامک ایشوز بنے ہوئے اس کے ساتھ، اور اکنامک ایشوز کی وجہ سے آپ کے فوج کے مسئلے بنے ہوئے ہیں. آپ کی فوج نے جو چیزیں امپورٹ کرنی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اجازت لینی پڑتی ہے. پہلے جو الاؤڈ تھا کہ آپ جتنے بھی آپ کو سینکشن ہوئی ہے آپ امپورٹ کر لیں، اب ہر اس پہ آپ کو وزارت خزانہ سے کلیئرنس لینی پڑے گی. کہ فوج کا اپنا یہ حال ہو گیا تو بھائی ملک کا کیا حال ہوگا. نیچرلی سروسز چیف وڈ بی ورڈ، ان کو یہ پریشانی ہوگی. آج خدا نخواستہ اگر آپ پہ بھارت حملہ کر دیتا ہے تو آپ کے پاس کیا اتنے کیپیسٹی ہے کہ آپ اس کو برداشت کر سکیں گے اس میں. جی تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے خان صاحب کے اس بات پہ تو وزن ہے کہ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے وہ تو اس کو نبھانے کو تیار نہیں ہے. ان کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. الیکشن کمیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بات کو کوئی ٹوکے نہ، اور خان صاحب کو جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں ان کے ساتھ. سپریم کورٹ کے ہر مسئلہ ہم نے جا کے سپریم کورٹ میں ڈال دیے. ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے پاس ہم نے پیش کر دیے ہوئے ہیں. وہ آج آ کے اس مسئلے کا کسی نے حل تو کرنا ہے نا. یہ جو گارڈین ناٹ بن گئی ہوئی ہے کسی نے تو کاٹنا ہے اس کو. یہ کھلے گی نہیں اس طریقے سے. کون کاٹے گا اس میں سے؟ کیا ہمارے سیاستدانوں میں اتنی سخت ہے؟ کیا ان میں اتنی ویژن ہے کہ وہ حالات کے مد نظر اس سارے اپنے جو اونچے گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے نیچے آ جائیں اور آ کے بات کر سکیں تاکہ پاکستان کو ہم کسی طرف لے کے جا سکیں؟ مجھے انتہائی نا امیدی ہے اس چیز سے کہ ہمارے جتنے بھی ہورائزن پہ آپ کو سیاستدان نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ مل کے بیٹھ کے بات کر کے اپنے لیے وے فارورڈ تلاش کریں. تو کوئی نہ کوئی تو کرنا پڑے گا. اس میں بیہائنڈ دا سین بات چیت چل رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلتا. وہ صرف شاید بات کو لٹکائے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مارچ گزر جائے، اپریل گزر جائے، مئی گزر جائے. بھئی صحیفہ میں لکھا ہوا ہے، قرآنی صحیفہ میں، کہ بھئی آپ نے اگست میں حکومت ختم ہوگی، آپ کیوں نہیں 2 مہینے پہلے کر لیتے؟ یا خان صاحب سے بات کر لیں، 1 سال آگے لے جائیں آپ اس سارے کو. جو اگلے دن فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے تو کچھ تو کریں نا، تاکہ ملک کا کچھ تو پتہ چلے مجھے کہ میرا ملک کہاں پہ جائے گا. آپ کو جہاں تک آپ کے انڈسٹریز کا تعلق ہے، آپ کی بزنس کمیونٹی کا تعلق ہے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ایک واضح پالیسی دے دیں، اس پالیسی پہ قائم رہیں کچھ عرصہ تاکہ وہ اپنا بزنس چلا سکیں اس سے. ان کے پاس پالیسی ہے کوئی نہیں. کیا کریں گے اس سلسلے میں بتائیے؟ آپ کی ٹیکسٹائل ملیں آپ کی بند ہو رہی ہیں. آپ کے پاس جو آرڈرز ہیں وہ آگے اگلے سال تک میرا خیال ہے جو یہ اسپرنگ کے آرڈرز کے بعد آپ کے پاس آرڈرز بھی نہیں مل رہے آپ کو. تو کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ کیا کریں گے ہم اس کو؟ مانگے تانگے کے پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس فورن ریزروز اتنے ہے نہیں ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی. جب تک آپ تجارت نہیں کریں گے، باہر مال نہیں بھیجیں گے، وہاں سے پیسے نہیں آئیں گے، تو آپ کیسے ملک کو چلائیں گے اس کو قرضے پہ؟ اچھا ویسے یہ تو جنرل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آبویس ہے کہ اب حکومتی ٹیم اگر بیٹھے گی تو یہ تو نہیں کہے گی کہ ہمیں کیا پرابلمز ہیں یا کیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. اس سے تو عمران خان صاحب کے بیانیے کو ہوا ملے گی. لیکن اطہر، اس میں اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب کا یہ پوچھنا کہ کیا آپ کو فکر نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ اس سچویشن سے لا تعلق رہ سکتی ہے؟ دیکھیں آبویسلی دنیا کی کوئی بھی ریاست ہو، اس کے جو جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں وہ سب سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. کوئی چیز کسی بھی ریاست میں آئسولیشن کے اندر کام نہیں کرتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ برطانیہ میں صرف پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ان پٹ آتی بھی ہے تو کیا یہ ان کے رول کو متنازع نہیں بنائے گی؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے جو بھی ان پٹ آئے گی وہ ان کا آئین اور قانون کے مطابق جو رول ہے اسی حوالے سے آئے گی نا. دیکھیں اب جس طرح جنرل صاحب نے ذکر کیا، اگر فوج کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ فوج کے جو پرزے ہیں، جو ہمارے جنگی ساز و سامان ہے، اس کے پرزے بھی ہم امپورٹ نہیں کر سک رہے،
تو کیا وہ ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ حکومت سے پوچھیں جناب معیشت کی کیا حالت ہے, ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو معیشت ٹھیک ہوگی, تو اس کا آپ کے پاس کیا حل ہے, کیا یہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ تو وہ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اسی طرح ملک کے اندر بارڈر کے اوپر کوئی سچویشن ہو رہی ہے, جس طرح افغانستان نے کی فورسز نے جو کیا, چمن کے اندر پاکستان پہ گولے برسائے, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب پچھلی جو حکومت تھی ان کی سفارتکاری بڑی خراب تھی, اور بلاول صاحب جب سے یہ حکومت آئی ہے وہ پوری دنیا گھوم رہے ہیں, پوری دنیا گھوم رہے ہیں, اور ہمارے ڈور سٹیپ کے اوپر افغانی ہمارے اوپر گولے برسا رہے ہیں. یہ کیسی سفارتکاری ہے, یہ کیسی کامیاب سفارتکاری ہے؟ آپ نے ہنا روبانی کھر صاحبہ کو وہاں پہ بھیج دیا, اور افغان میڈیا کہہ رہا ہے کہ بہت سارے اہلکار جو افغان حکومت کے وہ ان سے ملے ہی نہیں. تو بلاول صاحب آپ نے سنگاپور, آپ نے جانا ہے یورپ جانا ہے, آپ نے امریکہ جانا ہے, بھائی افغانستان کا بھی چکر لگا لیں. صرف انہی ممالک میں جانا ہے جہاں پہ جانے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. ایسا نہ کریں. جو کچھ ہر کسی کا کردار ہے اس کے اندر, جو بھی ادارہ ہے, چاہے وہ عدلیہ ہے, الیکشن کمیشن ہے, فوج ہے, پارلیمان ہے, یہ ریاست ہے نا, ہر کسی کا اپنا اپنا کردار ہے. ہاں جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاستدانوں نے کرنے, پر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی کیا حالت ہے. میرے خیال میں جتنی جلدی وہ کوئی فیصلہ کر لیں تو ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا, جتنی جلدی وہ فیصلہ کر لیں. لیکن ایسا ایک عرصے سے عمران شفقت صاحب چل رہا ہے کہ اداروں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کو بھی آج عمران خان صاحب نے پھر ان سے اپیل کی, اور پھر فوج سے بھی کہا, تاجروں سے بھی کہا, میڈیا سے بھی کہا, ہم نہ تو داخلی سطح کے پرابلمز پہ قابو پا رہے ہیں اور نہ ہی خارجی سطح پر ہم نے دیکھا ہم انگیج کر پا رہے ہیں TTP کو یا افغان حکومت کو, کہ ان کے ساتھ معاملہ بھی جیسا جو نقطہ اطہر نے اٹھایا, گرینڈ ڈائلاگ گرینڈ ڈائلاگ گرینڈ ڈائلاگ, یہ سب فارمولے آپ کے خیال میں ناکارہ ہو چکے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو ہم نے آج تک پاکستان کے جو حالات ہیں نا, جن حالات میں ہم ہیں وہ انہی مطالبوں کی وجہ سے ہیں کہ ادارے اپنا کردار ادا کریں, ادارے اپنا کردار ادا کریں. اداروں کے جو کردار ہیں وہ متعین ہیں, اللہ کا واسطہ ہے ان کو اس حد تک رہنے دیں, اور جو انہوں نے خود سبق سیکھا ہے. اور اگر کوئی سیاسی کھلاڑی کہے کہ نہیں, تو پھر وہ اس کو, میرا مطلب ہے عوام پھر پوچھے گی کہ کیا کر, مطلب یا جو جن سے ماضی میں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں, اینڈ پہ انہوں نے پھر سر جوڑ کے بیٹھے معافی مانگی کہ جی کہ مساق جمہوریت کرنا پڑا ان کو. پاکستان کی فوج خود کہہ رہی ہے کہ ہم 75 سال سے جو اس طرح کے سرگرمیوں میں ملوث تھے, اور اب وہ ہم پاکستان یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا, اب چل ہی نہیں سکتا, متحمل نہیں ہو سکتا اس چیز کا. ٹھیک ہے جی. ایک بات میں ذرا جو ہے نا وہ جنرل صاحب نے کہی تھی, وہ شاید انہوں نے دیکھا نہیں ہے والا, کہ چمن والے واقعے کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی رسپونڈ آیا ہے, اور پاکستان کی فوج نے ان کی چوکی کو نشانہ بھی بنایا ہے, جو ابھی ایک جو کارروائی ہوتی ہے ضروری وہ کی گئی ہے, اور وزیر اعظم نے بھی اور صدر مملکت نے بھی دونوں اس کا تذکرہ ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اداروں کی جو مداخلت ہے, اداروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی کہ کیا ملک کی اکانومی کی صورتحال ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ انہی کو پتہ ہے. عمران خان صاحب کی جو فراغت کی وجہ ہے, اب کہانیاں ہم جو جون سی مرضی گھڑتے رہیں, وہ نالائکی ہے ان کی, اور وہ ان کو پتہ, ورنہ تو سر عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ایک آئیڈیل چیز تھے نا, کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیوں سے جان چھٹی ہوئی تھی. اگر عمران خان صاحب پراپر ڈیلیور کر جاتے جو سوچا گیا تھا, جو پروجیکٹ عمران خان ڈیزائن کیا گیا تھا, ان دونوں کو پارٹیوں کسی نے یاد ہی نہیں کرنا تھا. اب لوگ اگر عمران خان صاحب کی بات میں اتنا دم ہے, تو پہلی بات یہ کہ پھر ادارے جو ہیں وہ فیصلہ کیوں ہوا تھا سیاست سے واپس جانے کا, اور پھر تیسری بات اتنے پاپولر لیڈر ہیں اور پاکستان کے اتنے برے حالات ہیں جو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں, تو یا تو پھر اب تک انقلاب آ جانا چاہیے تھا, یہ 26 کو واپس نہ آتے, انقلاب لے آتے. تو چیزیں جو ہیں کہ جن وجوہات کی بنا کے اوپر, جس پریکٹس کی وجہ سے ہم ان حالاتوں میں پہنچے ہیں, وہ اداروں کی مداخلت ہے سیاسی معاملات میں, اس سے پریز کرنا چاہیے اور اس طرح کے مطالبے نہیں کرنے چاہیے. تو کیسے کنونس کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ ان سے یہ مطالبہ نہ کریں؟ ان کو تو چین آتے آئے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اب دیکھیں وہ جو عاصم منیر صاحب سے مطالبہ کر رہے تھے کہ جی کہ پہلی بات کہ میں نے سنا ہے کہ وہ بڑے اچھے آدمی ہیں, میں نے تعریفیں سنی ہیں ان کی. سر انہوں نے آپ کے نیچے کام کیا ہے, وہ آپ کو فائلیں لا کے دیتے تھے. وہ جو علیم خان صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی بیگم جو ہے وہ ہار چار لے رہی ہے مبینہ طور پر. اچھا, اس کی تردید نہ خان صاحب نے کی ہے نہ اب تو وہ مطلب چیف آف آرمی سٹاف ہیں, ابھی تک ان کی طرف سے بھی اس طرح کی کوئی تردید نہیں آئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب یوں پورٹرے کر رہے تھے کہ جس طرح وہ پہلے انہوں نے جانتے ہی نہیں, حالانکہ انہوں نے آ کے ان کو بتایا تھا کہ امر بالمعروف کے اوپر چلنا کیا ہوتا ہے.
تو خان صاحب کی جو دعائیں ہیں نا وہ ولی اللہ ہیں, ان کی سب سے دعائیں پاکستان کے سیاستدانوں میں ان کی قبول ہوئی ہیں. پہلی دعا ان کی قبول ہوئی کہ میں تو دعا کرتا تھا کہ میرے خلاف جو ہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں. دوسری دعا ان کی جو قبول ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ کرے کہ 62-63 کی گرے تلوار مجھ پہ, وہ گر گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے, مطلب دعا ہے کہ وہ چلیں اس کے اوپر امر بالمعروف کے اوپر. ساروں طور پہ تو بہت پریشانی ہوئی پہلے بھی ہوئی تھی ان کو. دعائیں یاد کروائیں گے لیکن دوا بھی تجویز کی جانی چاہیے جو بے یقینی ہے. آئین کے اوپر چلیں, آئین کے اوپر چلیں, آئین کے اوپر چلیں. مشکل راستہ ہے لیکن یہی راستہ ہے, اور بھی راستہ ہے تو کٹ کم ہے, لیکن کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے. جو آئین میں دیا گیا اس پر عمل کریں تو ظاہر ہے بہت سے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. لیکن بے یقینی کی جو فضا ہے وہ عدم استحکام, وہ استحکام کی اصل میں دشمن ہے, عدم استحکام کی کریشن. بات کریں نا جی جی بریک پہ جانا جنرل صاحب, جلدی جلدی نمٹا دیں. میں غلطی سے آئین تھوڑا سا پڑا ہوا ہے. اچھا, اس سارے مسئلے آپ نے اس کو غلطی کہہ کے نا ہمیں سمجھا دیا ہے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. جی جنرل غلطی سے صاحب آئین پڑا ہوا ہے. اچھا, میں صرف شفقت نے بڑا اچھی باتیں کی ہیں, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس آئین میں اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, آئین کب روکتا ہے, اور یہ آئی تھنک سے مینڈیٹڈ ہے سارا اس میں کہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, سارے ادارے ہیں اپنے اپنے ویوز دیتے ہیں. بھئی فوج میں 6 لاکھ فوج, 7 لاکھ فوجی ہیں آپ کے پاس, اتنے 35-40 لاکھ ریٹائرڈ لوگ ہیں سارے, ان سب کی فیلنگ ہے, کچھ سوچ ہے. بات نہیں کر رہے, جو میں بات کروں نا, ان پٹ جاتی ہے ساری. ان پٹ جب جاتی ہے, ان پٹ جانے کے بعد فیصلہ تو کسی نے کرنا ہے نا. اس حد تک بات تو سب کی جائز ہے یہ, اور یہ جائے گی بھی, جانی چاہیے بھی ان کو. لیکن حکومت کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس مسئلے کا حل آئین میں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس طرف جانے کو تیار نہیں ہے حکومت. اس طرف جانے کو حکومت تیار نہیں ہے. ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی اپنی سچویشن ہے, اور پھر اس میں یہی بحث چھڑ جاتی ہے کہ آپ کے پیش نظر آپ کی سیاست ہے یا ریاست کے معاملات. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس پر بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیسے نکلے گا, تو عمران شفقت صاحب نے یہ تجویز دی کہ آئین سے رجوع کیا جائے. اس پہ جنرل صاحب نے اپنا کمنٹ کیا. اس وقت جو سیاست میں سب سے بڑا کارڈ عمران خان صاحب کھیلنے جا رہے ہیں وہ ہے پنجاب اسمبلی کی تحلیل یا مستعفی ہونا. اس پر بھی 2 آراء سامنے آ رہی ہیں. ایک طرف وہ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر بیٹھے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ فوری اسمبلیاں نہ توڑنے کا پرویز الہی صاحب کا موقف ٹھیک ہے. خواجہ آصف صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا کہا وہ سنتے ہیں. وہ کہتا ہے اس نے, اور جی میں نے باجوہ کو, جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی, میں نے غلطی کی. میں روس چلا گیا, میں نے غلطی کی. میں فلاں کام کیتا, میں غلطی کی تھی. میں نے یہ کیا, میں نے غلطی کی. کہتا ہے نا, بار بار کہتا ہے. کل نے کہنا ہے کہ ساری بے ایمانی مرشد نے کی ہے, میں جڑا میں بیاہ کیتا سی وہ بھی غلطی کی ہے. تنقید میں تھوڑا آگے چلے گئے خواجہ آصف صاحب. بہرحال رانا صاحب, اب عمران خان صاحب یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کا ویژن اس حوالے سے زیادہ کلیئر ہے کہ اسمبلیاں کیوں فوری طور پر نہیں توڑنی چاہیے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری ہوگی تو دسمبر میں ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. اس کا مطلب ہے تیاری ہو رہی ہے کچھ. آپ کے خیال میں پرویز الہی صاحب کی بات کو صحیح کہنا ہے, عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا فوراً اسمبلیاں توڑنے کا, وہ غلطی کی تھی ایک اور؟ میرا خیال یہ ہے کہ پہلے انہیں پرویز الہی صاحب سے اور خاص طور پہ چودھری وجاہت صاحب سے مل بیٹھ کے ایک چھوٹی سی گپ شپ لگا لینی چاہیے تھی اس اعلان سے پہلے. خان صاحب اگر وجاہت صاحب کو بٹھا کے, مونس صاحب کو بٹھا کے اور پرویز الہی صاحب کو بٹھا کے گپ شپ لگا لیتے تو زیادہ اچھا تھا. میں اس بات پہ فوکس کروں گا اور سٹریس کروں گا کہ چودھری وجاہت حسین کو بھی اگر بٹھاتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا, کیونکہ چودھری وجاہت حسین صاحب بھی کوئی اپنا پیس آف ایڈوائس دے سکتے تھے, اور شاید اس وقت خان صاحب کا یہ فیصلہ ڈیفرنٹ ہوتا. ایک اور اینگل بھی ہو سکتا ہے اس کا, کیونکہ خان صاحب نے ایک بڑے طریقے سے, بڑے احسن طریقے سے اپنے آپ کو وہاں سے نکالا جب وہ پنڈی آئے, اور پنڈی آ کے انہوں نے وہاں سے پل آؤٹ کیا اپنے سارا جو لانگ مارچ تھا اس کو پل آؤٹ جس طریقے سے انہوں نے کیا. اس وقت شاید ان کو یہ سوٹ کرتا تھا یہ ڈیسیژن, اور انہوں نے وہ ڈیسیژن لے کے تاکہ ٹو کیپ ہم سیلف الائیو, اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے, پولیٹیکلی زندہ رکھنے کے لیے, تاکہ ہم لوگ بھی اور ساری لوگ جو ہیں انگیج رہے ان کی پالیٹکس کے ساتھ اور پل آؤٹ کر دے. لیکن ناؤ آئی پرسنلی تھنک دیٹ ہی ہیز ریئلائزڈ کہ تھوڑا سا انہیں اکانومی کی طرف فوکس کرنا چاہیے, اسی لیے آج وہ اپنے اکنامک ایکسپرٹس جو ہیں ان کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے. پولیٹیکلی آئی پرسنلی تھنک کہ وہ جتنا انہوں نے گین کرنا تھا ان اسمبلیوں سے,
اسمبلیوں کو توڑنے سے, اسمبلی کو تحلیل کرنے سے یا اسٹیٹمنٹ سے انہوں نے جو اچیو کرنا تھا کر لیا. لیکن یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے جس کی طرف عمران خان صاحب ابھی گئے ہیں, اینڈ دیٹ از اکنامک سولوشن. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, آئی ڈونٹ سی اینی اکنامک سولوشن. کوئی اکنامک سولوشن نہیں ہے, بلیم گیم ہے کہ میں نے اس وقت یہ کیا تھا تو اس وقت یہ تھا, اور اگر یہ لوگ نہ گئے تو اور بیڑا غرق ہو جائے گا. اچھا, اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر یہ لوگ نہ گئے, اب ان لوگوں کو اگر آپ کہیں کہ ان لوگوں کو بھیج دے کوئی باہر سے آ کے, ان لوگوں کو گھر بھیج دے, تو آئی پرسنلی تھنک دیٹ از ناٹ ہیپننگ. اب اس بات پہ ابھی کل پرسوں کے شو میں یہاں پہ علی ایوان صاحب ایک ایم این اے ہے پی ٹی آئی سے, ان کا تعلق ہے, میرے شو میں آ کے کہتے ہیں کہ جناب الوی صاحب کے ساتھ اور ڈار صاحب کے ساتھ جو مذاکرات آپس میں ان کے جو چل رہے ہیں, اس میں ڈار صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم ایک انٹرم سیٹ اپ کی طرف جانا چاہتے ہیں اور آپ عمران خان صاحب کو راضی کریں. وہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ 90 دن کا نہیں ہونا چاہیے, وہ 90 دن سے زیادہ سٹریچ کر جانا چاہیے, اور آپ خان صاحب کو اس پہ راضی کریں. اب اس میں کتنی صداقت ہے, ابھی تک اس کا ڈینائل نہیں آیا. نہ الوی صاحب نے اس کو ڈینائی کیا, نہ ڈار صاحب نے اس کو ڈینائی کیا. لیکن اگر یہ واقعی اسی طرح چل رہا ہے کام کہ حکومت جو ہے ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بنا رہی ہے, اور ایگزٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ 90 دن سے زیادہ کا ایک انٹرم سیٹ اپ آئے جو کہ اسٹریچ کیا جائے, تو پھر اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. یہ تو ڈفرنٹ ایک طریقہ کار سے ساری چیز چل رہی ہے. آن دا فیس آف اٹ ہم کچھ اور چیزیں دیکھ رہے ہیں, اور اگر الوی صاحب اور ڈار صاحب بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طریقے سے چلنا چاہیے. میں نے ڈار صاحب کو کوٹ کیا ہے, علی ایوان نے, ایم این اے پی ٹی آئی نے, اور یہ کوٹ کر رہا ہے علی ایوان کہ جناب ہم چاہتے ہی ہے, ڈار صاحب یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ 90 دن سے زیادہ کا انٹرم سیٹ اپ ہو. اگر 90 دن سے زیادہ کا سیٹ اپ ہے تو دیٹ مینس کہ پی ڈی ایم والے دے آر لوکنگ فار اے ایگزٹ اسٹریٹجی اینڈ دے آر میکنگ اے ایگزٹ اسٹریٹجی. اگر یہ ایگزٹ اسٹریٹجی ہے, اور اس پہ اگر کوئی نواز شریف صاحب سے جو کہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کی طرف سے کوئی نوڈ آ جاتا ہے, اگر وہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں, ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں جناب کہ عمران خان کو راضی کریں, لیکن دونوں اگر راضی ہو جاتے ہیں تو آئی پرسنلی تھنک دیٹ دے شوڈ گو فار اٹ. آئی ڈونٹ نو واٹ از دا اوپینین آف مائی ادر پینل کے جو میرے دوست ہیں ان کا کیا اوپینین ہے, بٹ آئی پرسنلی تھنک دیٹ دے شوڈ گو فار این انٹرم سیٹ اپ, اور اس کو اسٹریچ کرنا ہے 90 دن سے زیادہ تو کر لیں. سب کی فیس سیونگ ہو جائے گی, عمران خان صاحب کی بھی فیس سیونگ ہو جائے گی, پی ڈی ایم کی بھی فیس سیونگ ہو جائیں گی, اور آئندہ جنوری فیبری میں, جس کی میں بار بار نشاندہی کر رہا ہوں کہ جنوری فیبری میں حالات, اکنامک سچویشن جو ہوگی بہت 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 خراب ہو سکتی ہے. اس کو اگر اوائڈ کیا جا سکتا ہے اس انٹرم سیٹ اپ سے تو دے شوڈ گو فار اٹ, there is nothing wrong with it. اب وہ کیسے ہوگا, کیونکہ یہاں پہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہو سکتے. دوسرے کسی اور طرف جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب علی جناب نشاندہیاں نہیں ہوئی ہیں جی, علی فلانی شہر رہ گئی ہے جی, علی فلانی شہر رہ گئی. اگر یہ ساری چیزیں ابھی تک نہیں ہوئی, اور اب یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی, اور پہلے الیکشن بھی نہیں ہو سکتے, تو انٹرم سیٹ اپ کی طرف چلے جائیں آپ. تو انٹرم سیٹ اپ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے ڈیسیژنز آ جائیں, کوئی ایسے چیزیں نکل آئیں, کوئی ٹیکنوکریٹس ہوں گے, اس کے اندر ٹیکنوکریٹس ہوں گے, ایکسپرٹس ہوں گے, وہ کوئی اچھے ڈیسیژن لے لیں گے. اور ایک اکانومی جو ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہو جائے گی, میں کوئی غلط ہوپ نہیں دے رہا کہ اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. ایٹ لیسٹ اس کی ایک سمت سیدھی ہو جائے گی, ڈائریکشن سیدھی ہو جائے گی. باقی تو وہ کیسے ٹھیک ہونی ہے, اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے وائل. اور اس وقت کوئی بھی حکومت میں آ جائے, الیکشنز کے بعد, جنرل الیکشنز کے بعد, چاہے پیپلز پارٹی آ جائے, چاہے نون لیگ آ جائے, چاہے عمران خان صاحب آ جائیں, آئی پرسنلی تھنک کہ کسی کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے اکانومی کو ٹھیک کرنے کا, کسی کے پاس کوئی یہاں پہ اللہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ اکانومی ٹھیک کر سکے. اینڈ سب بلیم گیم پہ چلیں گے, اینڈ بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن ہوگی. اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ اگر انٹرم سیٹ اپ لے کے آنا ہے تو لے آئے, ہو سکتا ہے ایک ڈائریکشن اکانومی کی ٹھیک ہو جائے. جو کانفیڈنس شیٹر ہوا ہے یہاں پہ بزنس کمیونٹی کا, اور جو پرسپشن بن رہی ہے آل اوور دا ورلڈ کہ یہاں پہ ایل سی $3,000 کی, ایل سی $5,000 کی ایلسیاں نہیں کھل رہی, اور یہاں پہ کاروبار نہیں ہو رہا, بالکل یہاں پہ اسٹینڈ سٹل پہ آئی ہوئی ہے ساری چیزیں. ہو سکتا ہے
there are chances کہ اس میں ہمیں ریلیف ملے اور ہمیں کوئی سایہ آف ریلیف مل جائے. لیکن جس طریقے سے اگر ہم اس وقت جا رہے ہیں یہ جو ایمرجنسی، اکنامک ایمرجنسی، گیس ایمرجنسی، الیکٹریسٹی ایمرجنسی، اور یہ اس طرف جس طرف ہم چل پڑے ہیں، اگر اسی طرح چلتے رہے کام تو جنوری فیبری تک حالات ڈیفرنٹ ہو جائیں. صاحب بات میں بھی وزن ہے. اگر اس وقت کوئی ایک قابل عمل فارمولا ہے تو وہ یہی ہو سکتا ہے. اور ڈو یو تھنک کہ واقعی ایگزٹ اسٹریٹجی پہ کام ہو رہا ہوگا اور اس کو پھر مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری صاحب کی تائید بھی حاصل ہوگی؟ دیکھیے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس وقت زرداری صاحب. ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور حکومت کیا کہہ رہی ہے. وہ اپنے آرام سے سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو سندھ میں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. وہ اللہ ہی جانتا ہے کیا ہو رہا ہے. جہاں تک فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، ان کا لگتا ہے یوں ہے کہ ان کو شاید کچھ تھوڑا بہت کچھ ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ بھی پچھلے دنوں جب گئے ہیں تو ان کے پرانے ساتھی تھے حسین احمد صاحب، حافظ صاحب، وہ واپس ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اور سب سے بڑا یہ کہ ایکس بلوچستان جو چیف منسٹر تھے، جو ڈگری ہوتی والے، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں. تو ان کو تو مار گڈی چڑھ رہی ہے. دیکھیے یہ سارے گیمز کھیلنے والے ہیں سارے. یہ سارے قومی سطح پہ سوچ والے ان میں سے بہت کم ہیں لوگ اس میں. اگر آپ قومی سطح پر بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل صحیح ہے کہ آپ انٹرم سیٹ اپ لے آئیے. جو ڈیفیکلٹ فیصلے کرنے ہیں ٹیکنیکل ایکسپرٹس بیٹھ کے وہ فیصلے کر کے اس ڈائریکشن پہ سیٹ کر دیں، اور ایک یہ عہد لے لیں کہ بھئی یہ جو ڈائریکشن وہ سیٹ ہو گئی ہے. تکالیف تو آپ کو ہوں گی، مشکلات آپ کو ہوں گی، اکانومی آپ کی ایک دن میں ٹھیک ہونے والی نہیں ہے یہ، لیکن آپ ایک ڈائریکشن پہ چل پڑیں گے تو کوئی امید لوگوں کو شروع ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ پھر آپ الیکشن کی بھی تیاری کر سکتے ہیں، آگے بھی جا سکتے ہیں اس میں. تو یہ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے. میرا خیال اب بھی یہ ہے. خان صاحب نے ایک دفعہ اس کو آؤٹ آف دا ہینڈ ریجیکٹ کر دیا تھا کہ جب ان کو کہا گیا تھا کہ انٹرم سیٹ اپ کو تھوڑا لمبا کر دیں اس کو. تو بہت سارے ایکسپرٹس اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ انٹرم سیٹ اپ لے آئیے آپ، تاکہ ایک تو دونوں سائڈوں کو پہلے ایک طرف سے چھڑا دیں، ایک طرف لڑنے سے باز آئیں، اپنے الیکشن کی طرف چلے جائیں، اس کی طرف تیاری کریں. اور مین وائل جو ٹف فیصلے کرنے ہیں ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے، باقی جو مسائل ان کے لیے، وہ فیصلے کر لیں اور ان فیصلوں پہ پھر عمل درآمد شروع ہو جائے. اور کوئی طریقہ اختیار کریں گے ان پہ گارنٹی ہو کہ یہ فیصلے چینج نہیں ہوں گے، خاص طور پہ جو اکنامک اس فیلڈ میں آپ کے. باقی آپ جو مرضی سیاست کرتے رہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ایک حل نکل آئے گا. اور اس میں پی ڈی ایم کو بھی تھوڑا جو چاہتی وہ یہ ہے کہ اس سارے سے جو ملبہ گرنا ہے ان کے اوپر، وہ امیجیٹلی ان کے اوپر نہ گرے. تھوڑا سا ملبہ جو ہے وہ ہٹ کے ٹرم سیٹ اپ پہ آ جائے جی، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. اسی تو ہم ٹھیک کر لینا سی اسی، لیکن مجبوری ہو گئی، ہم نے یہ کیا تو وہ کیا. بہرحال یہ سیاسی گیمز ہیں، چل رہی ہیں، لیکن جو نیشنل لیول پہ جو آپ کے مسائل ہیں ان کے لیے حل تو نکالنا ہے. آپ اپروو کر رہے ہیں اس حل کو؟ ویسے جی میں سمجھتا ہوں کہ بھئی کم از کم اس کا ایک حل تو یہ ہے نا اس کا، یہ دس مٹ ناٹ بی دی سولوشن، لیکن ایک سولوشن تو ہے امیجیٹ اس سارے جھگڑے کو ختم کرنے کا اور آگے بڑھنے کا. ٹھیک ہے، اب تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے جو ہمارے پی ایم کے امیدوار ہیں انہی کی طرف چلتے ہیں. اطہر، نون لیگ کی طرف سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب بھی نا ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ وہ اب نظریاتی امیدواروں کو ٹکٹ دیں گے. ایسے لگتا ہے کہ انٹرنلی دیر از این انڈرسٹینڈنگ، جس کا ہنٹ رانا صاحب ہمیں دے رہے ہیں. پی ایم ایل این جو ہے وہ اب کس نعرے کے ساتھ انتخابی مہم میں آپ کے خیال میں آگے بڑھے گی؟ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تو خود انہوں نے دفن کیا. سو اب آپ کے خیال میں بات اسی طرف جا رہی ہے جس کا اشارہ رانا صاحب نے دیا؟ دیکھیں جس طرح بات آپ نے میرے پہ ڈال دی اور انٹرم پی ایم بھی مجھے بنا دیا، تو اب مجھے یہ ذمہ داری تو نبھانی پڑے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ابھی آپ پی ایم کا جو پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے، ابھی وہ خواجہ صاحب کا آپ نے بیان سنا، بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ملک کا وزیر دفاع ایک مسوجنسٹک گندی غلیظ گالی سے نکلا ہوا لفظ ایک سیاسی جماعت کے سپورٹرز کے لیے استعمال کر رہا ہے. کیا یہ ایسی زبان استعمال کرنی چاہیے؟ ماضی میں وہ جس قسم کی زبان شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے کر چکے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پی ایم ایل این نے کیا اپنا اس وقت بیانیہ لے کے چلنا ہے. آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ آئین قانون کے مطابق کیا جائے. کیا جو 8 مہینوں میں آپ نے کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ سلمان شہباز جو ہیں ابھی ان کو حفاظتی ضمانت ملی، وہ واپس آئے. اس سے پہلے وہ اپنے والد محترم کے ساتھ ایز اے مفرور جو پاکستان کے عدالتی نظام کو مطلوب ایک شخص ہے، وہ ہوتے ہوئے وہ بین الاقوامی دوروں پہ اپنے والد کے ساتھ سرکاری مہمان بن کے گھومتے رہے. تو کیا یہ بیانیہ وہ رکھیں گے قوم کے سامنے؟ دیکھیں آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حل نکال لیں وہ حل نکال لیں. بھائی کون سی قیامت آئی ہوئی تھی؟ کیوں آپ نے حکومت گرائی؟
آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ حکومت گرائیں؟ اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا. کیا پوری قوم روٹی کو چوچی کہتی ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ کس کا کیا کردار تھا، کس طرح عمران خان کی حکومت گرائی گئی، کس طرح پارٹیاں شفٹ ہوئیں؟ تو اب یہ کہنا کہ ایک دم سے جناب خان صاحب اگر کسی کو بلا رہے ہیں یا کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو یہ آئین مجروح ہو گیا، قانون مجروح ہو گیا. کیا آئین اور قانون کے مطابق یہ ڈرائی کلیننگ ہو رہی ہے؟ اسحاق ڈار کس آئین اور قانون کے مطابق سرکاری طیارے میں بطور مفرور واپس آئے وزیر اعظم کے ساتھ؟ یہ کون سا آئین اور قانون ہے؟ خدا را گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں. جس کا یہاں پہ جو کردار ہے نا وہ سامنے قوم کو نظر آ رہا ہے. یہاں پہ میں اور آپ جتنی مرضی اس کے اوپر لیپا پوتی کرتے رہیں، اس کے اوپر پینٹ کرتے رہیں، وائٹ واش کرتے رہیں، وہ زمانے چلے گئے. اب ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ کون کیا کردار ادا کر رہا ہے. اسی لیے جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اگر اس نے تاریخ میں اپنا کردار کسی اچھے طریقے سے یاد رکھوانا ہے تو سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اور اس بحران سے ملک کو نکالنا پڑے گا. اور یہ بحران یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی، ان کا کریٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے حکومت گرائی تھی. یہ تو پہلے تو چل رہا تھا نا نظام، آپ چلنے دیتے، ٹرم پوری ہو جاتی، آپ انتخابات کروا لیتے، آپ جیت جاتے انتخابات. آپ نے یہ سارا بحران عوام کے گلے میں ڈالا ہے. جنہوں نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو فارغ کیا، جنہوں نے جس طریقے سے حکومت گرائی، اب یہ ان کا فرض ہے. میری مراد یہ حکومت والے دوست ہیں کہ اب اس کا حل، اور اس کا حل واحد حل ہے اور کوئی اس میں سائنس نہیں ہے. الیکشنز کروائیں، جمہور کے ہاتھ میں فیصلہ دیں، جو وہ فیصلہ دیں گے سب قبول کریں. خان صاحب کے خلاف آتا ہے وہ قبول کریں، کسی اور کے خلاف آتا ہے وہ بھی قبول کریں. ہاں بالکل. ابھی جیسے نواز شریف صاحب تو پہلے اندیا دے چکے تھے کہ ہم تو یہ حکومت لینے کے حق میں بھی نہیں تھے، اور ابھی جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ نہیں عائشہ ون لائنر یہ سب سے بڑی زیادتی ہم کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں جی ہم حکومت لینے کے لیے تیار نہیں تھے. بھائی انہوں نے حکومت لی تھی نیب کے قوانین تبدیل کروانے کے لیے، انہوں نے حکومت لی تھی خود کو ریلیف دینے کے لیے. کیا سلمان شہباز واپس آ سکتے تھے اگر حکومت نہ ہوتی؟ کیا اسحاق ڈار صاحب اس طرح مقدمات سے نکل سکتے تھے؟ کیا پی ڈی ایم کی قیادت کے خلاف مبینہ کرپشن کے مقدمات ختم ہو سکتے تھے؟ جناب انہوں نے حکومت پرپسفلی لی تھی اپنے مقدمات میں خود کو ریلیف دینے کے لیے. تو یہ کہنا کہ جناب ہم حکومت نہیں ریلیف دینے کے لیے، یہ بالکل یہ سیاسی بات ہے. بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے. ایک دوسرے کو اگر پی ٹی آئی اچھی نہیں لگتی، پی ٹی آئی کے خلاف میں بولتا رہوں. اگر جنرل صاحب کو نون لیگ اچھی نہیں لگتی، نون لیگ کے خلاف بولتے رہیں. ہمیں بات وہ کرنی چاہیے جو بات بنتی ہے. مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنی اپنی گیم کر رہی ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ لکھ لیں. یہ جو 1.5 کی مسجد بنا کے ہم چلا رہے ہیں، اگر یہ اکنامک جو ریوائول کی اگر بڑا آسان ہوتا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ 3.5 سال میں کچھ کر لیتے ہیں. بری طرح ناکام ہوئے اور چیخیں فوج کی نکلی ہیں. اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ان کی توبہ طائب سے ہوا. انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے ہیں کہ یار کیا کی ہو گیا ساڑھے کو. تو بات یہ ہے کہ جس طرح فوج نے کہا ہے کہ جی کہ ہم طائب ہوتے ہیں پاکستان کی سیاست میں ملوث ہونے سے، اسی طرح پولیٹیکل پارٹی پاکستان کا یہیں سے ایک جملہ کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یہ موقع ہے ایویلویٹ کریں اپنی اسٹریٹجی کو. پروگرام سے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے